بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ رحم وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ ہے وہ طواف زیارت جس کو کہتے ہیں، یہ طواف زیارت ہے۔ اب اس میں بھی بے انتہا رش ہوتا ہے، لیکن میں نے عرض کیا اگر 8 ذی الحج کو آپ نے خیمے میں چلے جائیں، کوئی افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، ہر آدمی، ہر فن مولا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا واللہ سریع الحساب۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم پورے کر چکے حج کے مناسک، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم یاد کرتے ہو اپنے آباء اور اجداد کو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، بس بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ومنہم، اور بعض ان میں، من یقول ربنا، جو کہتا ہے کہ ہمارے پروردگار، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی بھلائی نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے۔ اولئک لہم نصیب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گنتی کے دنوں میں۔ فمن تعجل، پس جس شخص نے جلدی کی، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، اور جس نے مؤخر کیا، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، یہ اس کے لیے ہے جو تقوی والا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، خوب جان لو، انکم الیہ تحشرون، تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 سے 203 تک ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفات اور مزدلفہ کے احکام کا ذکر کیا تھا۔ اب رب العالمین فرماتے ہیں جب حج کر لو، مناسک حج یہ 8 ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحج، اب چونکہ وہ حالات مختلف ہو گئے ہیں، رسول اللہ مبارک کا جو طریقہ مبارک ہے، کتابوں میں لکھا ہوا سنت ہے، وہ یہی ہے، لیکن چونکہ مجبوری ہے، وہاں رش اتنا ہوتا ہے کہ وہ 8 ذی الحج سے پہلے وہ مینا پہنچا دیتے ہیں رات کو،
ورنہ تو رسول اللہ مبارک نے جربل علاقہ ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں رات گزاری، صبح آئے، طواف کیا، اور پھر ساتھ ہی سعی فرما لی رسول اللہ مبارک نے، سعی پہلے کر لی۔ اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیوں؟ جب حج سے حاجی واپس آتا ہے تو چور چور ہوتا ہے، تو جب یہ سعی پہلے کر لی ہو اور سعی میں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، طواف میں انسان نہیں پریشان ہوتا، طواف سے انسان کے اندر وہ تنگی پیدا نہیں ہوتی جو سعی میں ہوتی ہے۔ سعی اور خاص طور پر جب یہ سعی ہوتی ہے تو لگ پتہ جاتا ہے۔ بہرحال تو سعی کی، اور پھر باقاعدہ طریق المشاۃ ہے، وہاں پیادل والوں کا راستہ ہے، وہاں سے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور قوت طاقت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو حج جو ہے وہ جوانی کا نصیب فرمائے۔ حج جوانی کی عبادت ہے۔ ہم کہتے ہیں او نہیں جی، جب ہم اپنے تمام ضروریات سے، فرائض سے فارغ ہو جائیں گے، یعنی جب سب کچھ سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر سب کچھ سے فارغ ہو جائیں گے، پھر حج سے بھی فارغ ہو جائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر حج کے لیے دوبارہ آپ جوان ہوں گے جب سب کچھ سے فارغ ہو جائیں گے؟ بچوں کی اور بچیوں کی اور سب کی شادیاں ہو جائیں گی، پھر میں حج پہ جاؤں گا۔ پھر وہ بیچارہ کیا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ حج کیا ہے اور کیا نہیں ہے، بس وہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ بہرحال جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ ہے، اور خصوصاً حج کہ جوانی کی اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال تو 8 ذی الحج کی صبح آپ نے وہاں سے چلے، اور ظہر، اب یہ 8 ذی الحج ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر اگلے دن 9 ذی الحج کی فجر، یہ آپ نے مینا میں پڑھنے، 5 نمازیں مینا میں پڑھ کر پھر اس کے بعد جیسے سورج طلوع ہو اور پھر آپ یہاں سے پیدل شروع ہو جائیں، وہ ظہر تک آرام سے آپ عرفات پہنچ جائیں گے۔ اور وہاں بندہ اکیلا نہیں ہوتا، لاکھوں انسان، ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک سیلاب ہوتا ہے، اس سیلاب کے ساتھ انسان بہتا چلا جاتا ہے، اور مرد تو مرد۔ بہرحال انسان کو غیرت آتی ہے جب عورتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ عورتیں پیدل جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ بہرحال تو عرفات پہنچ گئے آپ 9 ذی الحج کو۔ اب جیسے 9 ذی الحج کو عرفات پہنچے، زوال کے بعد امام حج جو ہے اس نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد اسی جگہ پر اذان اور اقامت ہوئی، ظہر کے 2 رکعتیں باقاعدہ سفرانہ ہوئی، اور اس کے بعد پھر اسی جگہ پر بغیر کسی تاخیر کے عصر کی نماز، یہ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی، اور اس کے بعد وقوف رہا، اور یہ وہیں پر عرفات میں رہا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا اور وہاں سے نکلا، مزدلفہ آ گیا، مزدلفہ میں رات گزاری، پہلے وقت میں فجر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر دعائیں مانگتا رہا، اور پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے چل پڑا۔ اب چونکہ رش اتنا ہوتا ہے کہ مزدلفہ سے نکلتے بھی بڑی دیر ہو جاتی ہے۔ آئے مینا، اور مینا میں اس دن پہلے جمرہ عقبہ کو آپ نے شیطان کو کنکریاں ماری، اور اس کے فوراً بعد ایک بہت کھٹن مرحلہ ہے قربانی کا۔ آپ نے باقاعدہ قربان گاہ جانا ہے، یہ وہی جگہ ہے جو باقاعدہ جگہ مختص کی ہوئی ہے کہ وہاں پر جا کر تو عام طور پر تو لوگ جو ہے وہ کسی کے پاس پیسے جمع کروا دیتے ہیں، کوئی کس کے پاس، کوئی کس کے پاس، اگر کچھ قوت طاقت ہے تو اپنے سامنے جا کر ذبح کروائیں۔ عجیب و غریب حالات وہاں ہوتے ہیں۔ بہرحال قربانی کی، قربانی کے بعد اب حلق کرنا ہے، سر منڈوانا ہے یا کتروانا ہے، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے کیونکہ رش جو اتنا ہے۔ خیر اس کے بعد یہ کیا، اب ادھر سے آپ نے سیدھے ہی حرم جانا ہے اور وہاں طواف زیارت کرنا ہے۔ اس کو کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، یہ ہے وہ طواف زیارت جس کو کہتے ہیں، یہ طواف زیارت ہے۔ اب اس میں بھی بے انتہا رش ہوتا ہے، لیکن میں نے عرض کیا اگر 8 ذی الحج کو آپ نے سعی کر لی تھی صفا مروہ کی، تو اب سعی نہیں ہے تو اب آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اب آپ صرف اور صرف طواف کیا، اور طواف کے بعد اب آپ کیا ہے، احرام آپ نے پہلے ہی کھول دیا ہے، اب آپ نے رات یہاں نہیں گزارنی، واپس پھر مینا جانا، چاہے آدھی رات کو پہنچے آپ نے واپس مینا جانا ہے، اور واپس جا کر مینا میں ہی قیام کرنا ہے، چاہے فجر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ 10 کو کر لیں، 11 کو کر لیں، 12 تک آپ یہ طواف زیارت کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے 3 دن آپ نے مینا میں ہی رہنا ہے، بس آپ نے جانا ہے۔ زوال کے بعد
آپ نے جا کر کنکریاں مارنی ہے، لیکن چونکہ رش بہت زیادہ ہے، اگر زوال سے پہلے بھی چلے جائیں تو کوئی قباحت نہیں ہے، اس کے لیے اب کوئی وقت نہیں ہے، جب بھی آپ کے لیے آسانی ہو بس آپ جائیں اور کنکریاں ماریں تینوں شیطانوں کو اور واپس آئیں۔ اب 12 ذی الحج کو اگر آپ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے نکل آئے تو بس آپ نکل آئے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر 12 ذی الحج کا آپ سورج غروب ہو گیا مینا کے ہی حدود کے اندر تو اب آپ کو رات وہیں گزارنی پڑے گی، اگلے دن 13 کو پھر کنکریاں ماریں گے اور پھر اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ مناسک کے حج ادا کر لو گے تو پھر کیا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا۔ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جب آتے تھے اور مینا میں جب یہ اکٹھے ہوتے تھے تو یہاں بہت بڑا میلہ لگتا تھا، وہاں خرید و فروخت بھی ہوتی تھی اور وہاں شعر و شاعری بھی ہوتی تھی اور مدح سرائیاں بھی ہوتی تھی، اپنے اپنے خاندان کی باقاعدہ کہ ہمارا خاندان ایسا تھا، ہم میں سے ایسے لوگ گزرے، ایسے بڑے بڑے شعراء گزرے، ایسے بڑے بڑے پہلوان گزرے، بڑے بڑے جو بہادر گزرے ہیں، ایسے لوگ گزرے ہیں، ان کے تذکرے کرتے تھے۔ رب نے فرمایا چھوڑو دفع کرو ان تذکروں کو، تفاخر کو چھوڑ دو، پدرم سلطان بدھ ہم ایسے تھے، نہیں نہیں، کیا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ وَآبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ مینا میں سوائے بحث مباحثے کے آج بھی اور کچھ نہیں ہوتا، جس خیمے میں چلے جائیں کوئی، افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، ہر آدمی ہر فن مولا ہے، ہر فن مولا۔ ابھی اس مجمع کے سامنے اگر میں کوئی اسلحے سے متعلق بات کروں تو آپ کہیں گے کہ سارے وزیر دفاع ہیں ماشاءاللہ، اگر جغرافیہ سے کوئی بات، یہ سارے، وہ ہر ایک اپنا اپنا لازمی اپنی بات ضرور کرے گا۔ ایسے ہی دین کے معاملے میں بھی ہر بندہ کیا ہے، مفتی اور قاضی ہے، اور پھر ان اختلافی مسائل کو لے کر بیٹھے ہوئے اور سارا دن، او بندے خدا یہاں تو بحث کرنے کے لیے آیا، یا تو اللہ کو یاد کرتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اپنا وقت قیمتی بنا لے۔ وہاں خیموں میں سوائے بحث کے اور کچھ نہیں ہوتا، میں نے جو اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا۔ بہرحال وہاں ذکر کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ فَمِنَ النَّاسِ، اب لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ بس وہ دنیا ہی دنیا، یا اللہ میرا فلاں کام کر دے، یا اللہ میرے بیٹے کی فلاں جاب ہو جائے، میرے بیٹے کی فلاں ملازمت ہو جائے، میرے بیٹے کی فلاں جگہ شادی ہو جائے، بیٹی کی فلاں جگہ شادی ہو جائے، اس کے اتنے بچے ہو جائیں، ان کے بیٹے ہو جائیں، فلانا ہو جائے، ڈمکانا ہو جائے، اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا، صرف ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، بس دنیا میں جو کچھ ملنا ہے مل جائے ہمیں۔ اور کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، ومنہم من یقول ربنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے شمار فرمائے، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بڑی جامع دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں ہر خیر نصیب فرما دے، ہر بھلائی نصیب فرما دے۔ یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ اس سے کوئی چیز باہر نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی، ہم دنیا سے بھی مستغنی نہیں ہیں، بے پرواہ نہیں ہیں، اللہ کے سامنے ہمیشہ اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، اللہ کے سے اللہ مجھے سب کچھ چاہیے، یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی چاہیے اور آخرت کی بھلائی بھی چاہیے، میں نہ دنیا میں مستغنی ہوں نہ آخرت سے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی پیش کرے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے سامنے۔ فرمایا وقنا عذاب النار، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ اولئک لہم نصیب مما، یہی لوگ ہیں جن کو حصہ ملے گا ان کی کمائی میں سے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعہ عجیب واقعہ بیان فرمایا ایک نوجوان تھا حج کے موقع پر، فرمایا میں اس کو دیکھ رہا تھا، رو رہا ہے، خیر جہاں دیکھا اس کو، اتفاقاً بڑی پرانی بات فرما رہے تھے کہ اتنا رش بھی نہیں ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں جہاں اس کو دیکھا، عرفات میں دیکھا تو زار و قطار رو رہا ہے، اور بس صرف ایک ہی لفظ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہہ رہے اس کے مقابلے میں جو بوڑھے بالکل، تو وہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے کہ اللہ میرا وہ فلاں کام بھی ہو جائے، میرا وہ فلاں بھی ہو جائے، میرا وہ فلاں کام بھی رہتا ہے، میرا وہ فلاں کام بھی رہتا ہے۔ میں اس نوجوان کو دیکھا، وہ نوجوان صرف ایک ہی لفظ کہ یا اللہ مجھے، یا اللہ میری بخشش فرما دے، یا اللہ میری مغفرت فرما دے۔ مزدلفہ میں بھی اچانک سامنے آیا، وہ یہی رو رہا ہے۔ خیر فرماتے ہیں جب مینا میں دیکھا میں نے اس کو، عجیب صورتحال وہاں پیش آئی،
کہ اس نے کہا یا اللہ یہ دنیا ہے آئی ہے اور جانوروں کی قربانی دے رہا ہے، اگر تو مجھے قبول کر لے تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں، اور بس اتنے میں گرا اور بس بات اس سے بڑھ کر فرمایا اگر تو میری قربانی قبول کر لے، یہ رب العالمین وہ تو وہاں کیا ہے، نقد سودا ملتا ہے سب کچھ، اس میں پھر دیر نہیں ہوتی، وہاں کوئی ادھار نہیں ہے، بس ادھر مانگ اور ادھر وحدہ لا شریک۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دنوں میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیے، مینا کے دن اس سے مراد ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، میں نے عرض کیا اگر 2 دنوں میں یعنی 10 11 اور 12 کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے اگر مینا سے نکل گیا ٹھیک ہے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وَمَن تَأَخَّرَ فلا اسم علیہ لمن اتقى، لیکن یہ تقوی والے لوگ ہیں وہ اس تیسرے دن کو بھی وہاں کے پتہ نہیں پھر یہاں آنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیا کرنا ہے جا کے مکہ مکرمہ میں، یہاں پر کیا ہے مینا جو ہے یہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی جگہ ہے، تو یہاں پر تیسرا دن بھی گزار لیتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یاد رکھو لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، آگے منافقین کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، جزاكم الله۔